بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں یاسر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے مینار پاکستان پہ جو پی ٹی آئی کا جلسہ ہو اس کے بارے میں۔ میں نے آپ کو کہا بھی تھا پچھلی ویڈیو میں کہ عمران خان صاحب یہ کوئی جلسہ نہیں وہاں پر کرنا چاہتے، وہ ایک ریفرینڈم کرنا چاہتے ہیں۔ پنجاب حکومت نے کافی ساری رکاوٹیں کھڑی کی اور پنجاب حکومت نے کافی سارے کارکنان کو گرفتار بھی کیا۔ تقریباً پی ٹی آئی کے 1700 کے قریب کارکنان ہیں، لاہور کے ارد گرد ایریے سے ان کو گرفتار کیا گیا۔ پورا دن اور اس سے پچھلی رات پورا پنجاب میں اور لاہور میں چھاپے مارے جاتے رہے کہ پی ٹی آئی کے اس جلسے کو کسی طریقے ناکام کر دیا جائے، لیکن پھر بھی لوگوں نے بھرپور طریقے سے شرکت کی۔ یہ جو جلسہ تھا اس میں ایسے کارکنان بھی آئے ہوئے تھے جو کہ پی ٹی آئی کے جلسے اور جلوسوں میں شرکت نہیں کرتے، صرف گھر بیٹھ کر ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور ووٹ دیتے ہیں۔ لیکن رات ہم نے ایک عجیب و غریب ہی منظر دیکھا کہ پی ٹی آئی کے لوگ وہاں پر دھڑا دھڑ جلسے کی طرف جا رہے تھے اور پنجاب حکومت نے اتنے رکاوٹیں راستے میں کھڑی کی ہوئی تھی کہ ایسے ہی لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی پولیس والے لوگوں کو جیل کی طرف لے کر جا رہے ہوں۔ لیکن پھر بھی پی ٹی آئی کے جلسے میں ایک حیران کن بات یہ تھی کہ وہاں پر جو خواتین کی تعداد تھی وہ بہت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کو یہ معلوم تھا کہ یہ جلسہ ہو سکتا ہے کامیاب ہو اور ہو سکتا ہے ناکام ہو جائے، کیونکہ پنجاب پولیس نے ان کے کارکنان کو جو جلسہ کامیاب کرانے میں جن کا اہم کردار ہوتا ہے ان سب کو گرفتار کیا۔ اس کے باوجود پھر بھی یہ جلسہ کامیاب ہو گیا۔ اس جلسے کی وجہ سے پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے وہ بالکل بکھلا چکی ہے، جس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ نے یہ کہا ہے کہ ایک دہشت گرد کو لاہور میں پنجاب حکومت جلسہ کرنے دے رہی ہے، جس کے اوپر پنجاب کے وزیر اطلاعات عامر میر صاحب جو کہ پی ڈی ایم بندے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے عمران خان صاحب کو جلسے کی اجازت ہائی کورٹ کے کہنے کی وجہ سے دی ہے۔ اگر عمران خان صاحب اسلام آباد میں جلسہ کرنے آئیں تو رانا ثناء اللہ بے شک اس کو روک سکتے ہیں۔ ہم نے جو اجازت دی ہے یہ صرف اور صرف عدالت کی وجہ سے دی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پورے شہر میں کنٹینر کھڑے کیے ہوئے تھے، لوگوں نے جو کافی ساری تعداد میں لوگ جلسے کے اندر چلے گئے۔ جب جلسہ کا بھر گیا تو لوگوں نے عمران خان صاحب کی تقریر کو پلوں کے اوپر کھڑا ہو کر سنا، جس کی وجہ سے یہ جو پی ڈی ایم حکومت ہے یہ اتنی فسطائیت کا شکار ہے کہ کامران شاہد نے اس جلسے کی کامیابی کے بارے میں ٹویٹ کیا۔ سعد رفیق اور عطا تارڑ نے ان کے ٹویٹ کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ کوئی صحافی ٹویٹ نہیں کر رہا، بلکہ یہ ٹویٹ ایک پی ٹی آئی کے سپورٹر کے طور پر کیا گیا ہے، یہ پی ٹی آئی کا کوئی کارکن ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے انہیں بہت برا بھلا بھی کہا۔ لیکن کامران شاہد نے اس کا جواب انڈائریکٹ دیا ہے کہ جلسہ تو کامیاب ہو گیا ہے، آپ نے اب جو ہو سکتا ہے آپ سے وہ کر لیں۔ آپ دیکھ لیں کہ حکومت نے بڑی کوشش کی کہ یہ جلسہ ناکام ہو جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا کو بین کر دیا گیا تھا مکمل طور پر۔ جب یہ جلسہ جاری تھا تو میڈیا کو بالکل بھی اجازت نہیں تھی اس جلسے کو دکھانے کی، جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کو اس بات کا پتہ تھا کہ یہ جلسہ ہر حال میں کامیاب ہونا چاہیے۔ جب عمران خان صاحب وہاں پہنچے تو اور جب انہوں نے لوگوں کا جمع غفیر دیکھا تو وہ جب جلسہ ختم کر کے واپس زمان پارک پہنچے تو انہوں نے جا کر فوراً ایک ٹویٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس جلسے میں شریک ہوئے، یہ ایک بلکہ جلسہ نہیں، یہ ایک ریفرینڈم تھا۔ آپ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ خوف کا بت توڑ چکے ہیں اور حقیقی آزادی کے ساتھ ہیں۔ عمران خان صاحب نے اس جلسے میں اسٹیبلشمنٹ سے کئی سوال بھی پوچھے ہیں۔ عمران خان صاحب نے اس جلسے میں روڈ میپ دیا ہے کہ اکانومی کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ سے سوال پوچھا ہے کہ آپ نے تو مجھ پر ریڈ لائن لگائی ہوئی ہے، آپ نے مجھ پر کاٹا مارا ہوا ہے، تو پھر آپ بتا دیں کہ آپ کے پاس کوئی ایسا حل ہے اکانومی کا جو آپ ملک کو ٹھیک کر سکیں، یا اس پی ڈی ایم حکومت کے پاس کوئی ایسا حل ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے ملک کی اکانومی بہتر ہو جائے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ اکتوبر میں آپ الیکشن لے گئے ہیں، آپ مجھے یہ صرف بتا دیں تاکہ مجھے تسلی ہو جائے کہ کیا اکتوبر تک پاکستان کی اکانومی ٹھیک ہو سکتی ہے۔ اگر ہو سکتی ہے تو میں بالکل بھی الیکشن کے بارے میں بات نہیں کروں گا۔ تو عمران خان صاحب نے جو اکانومی کا روڈ میپ دیا ہے
اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جو امریکہ میں 18,000 پاکستانی ڈاکٹر ہیں، ان کے پاس صرف 200 ارب ڈالر کی پراپرٹیز ہیں۔ ان کے پاس جو پیسہ پڑا ہے بیرون ملک امریکہ میں 200 ارب ڈالر کے قریب ہے۔ جو ٹاپ کے 10 بزنس مین ہیں ان کے پاس 25 ارب ڈالر روپے ہیں۔ عمران خان صاحب نے بتایا کہ اگر ہم اپنا ملک کا سسٹم ٹھیک کر رہے ہیں، گورننس سسٹم ٹھیک کر رہے ہیں، عدلیہ کو ٹھیک کر لیں تاکہ ان کی انویسٹمنٹ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، تو وہ لوگ اگر پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دیں تو ان کی طرف دیکھ کر لوگ بھی، دنیا سے لوگ بھی آئیں گے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے۔ انہوں نے ہمیں ایک چین کی مثال دی ہے کہ کیسے چین نے ترقی کی، کہ انہوں نے پہلے اپنے لوگوں کو انویسٹمنٹ کی گورننس سسٹم ٹھیک کر کے دعوت دی، اور پھر دنیا سے دوسرے لوگوں نے بھی آنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ چین کتنا ترقی کر چکا ہے۔ آگے دیکھیں کہ دبئی میں گزشتہ سالوں میں جو پاکستانیوں نے انویسٹمنٹ کی ہے وہ 10.4 ارب ڈالر ہیں، اور پھر انہوں نے دوسرے بھی اکانومک پلان بتائے کہ ہم ہیلتھ کارڈ لوگوں کو دیں گے، اور ہم جو 12,000 روپے لوگوں کو دیتے تھے اساس پروگرام کے ذریعے وہ بھی دیں گے، اور نوجوانوں کا اسپیشل انہوں نے کہا کہ ہم اپنے نوجوانوں کو قرضے دیں گے بلا سود کہ وہ اپنا کاروبار کر سکیں۔ اور انہوں نے بتایا ریڑی والوں کے بارے میں بھی کہ ہم لوگوں کو ریڑی دیں گے، ان کو پیسے دیں گے تاکہ وہ اپنا بزنس کر سکیں۔ انہوں نے امریکہ کی مثال دی کہ کہاں ویسے لوگوں نے وہاں پر سٹالز لگائے ہوئے ہیں، وہاں لوگ اپنا کاروبار کر رہے ہیں، لیکن یہاں وہ انہوں نے بتایا کہ جو مہنگی کالونیز ہیں، یہاں لوگ امیر ترین لوگ رہتے ہیں، وہاں پر یہ بیچارے غریب لوگ اپنا جا کر سامان نہیں بیچ سکتے، ان کو اجازت ہی نہیں ہے وہاں پر آنے کی۔ انہوں نے کہا یہ بھی ہم سب ختم کریں گے تاکہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے تاکہ لوگ اپنا بہتر سے بہتر مستقبل بنا سکیں اور اپنے بچوں کو روزگار کما کر دے سکیں۔ انہوں نے کافی سارے پلان بتائے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس وائلیشن بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اعظم سماتی صاحب کو بھی اٹھایا گیا، فواد چوہدری صاحب کو، اظہر مشوانی صاحب کو، اور کئی ہمارے صحافی برادری کے جو لوگ ہیں ان کو بھی اٹھا لیا گیا تھا، جس کی وجہ سے اس حکومت نے دنیا میں پاکستان کی ناک کٹوا کر رکھ دی ہے۔ اب آپ کسی بھی مہذب معاشرے میں چلے جائیں اور ان سے یہ پوچھیں کہ ہمارا سابق جو وزیر اعظم ہے، پرائم منسٹر ہے، اس پر 100 کے قریب پرچے درج کر دیے جائیں گے، تو وہ یہی کہیں گے کہ اس ملک میں جنگل کا قانون ہے، اس ملک میں جو بھی بڑے لوگ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ کسی بھی مہذب معاشرے میں اپنے سابق پرائم منسٹر پر اتنے پرچے کبھی نہیں کاٹے گئے، جس کی وجہ سے دیکھ لیں کہ اب رپورٹ دنیا سے شائع ہو رہی ہیں کہ کیسے یہاں پر ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے۔ تو سب سے زیادہ جو افسوسناک بات ہے کہ ہمارے ملک کے جو فیصلہ ساز لوگ ہیں، جو ہمارے ملک کے بڑے ہیں، جو بند کمروں میں بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں، انہیں پرواہ نہیں ہے۔ اب دیکھ لیں کہ الیکشن کمیشن نے الیکشن ملتوی کر دیے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی ملک میں معاشی استحکام تبھی آ سکتا ہے جب وہاں پر سیاسی استحکام ہو، تو سیاسی استحکام صرف اور صرف الیکشن کی وجہ سے آتا ہے، لیکن یہاں پر تو الیکشن کا نام و نشان ہی نہیں ہے۔ اب دیکھ لیں کہ یہ 6 ماہ جمپ کر کے اکتوبر میں آگے چلے گئے ہیں، لیکن جب اکتوبر کا وقت آئے گا تو یہ پھر بھی الیکشن نہیں کروائیں گے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ جب تک ہم جیتنے کی پوزیشن میں نہیں آ جاتے تو ہم الیکشن نہیں کروائیں گے۔ یہ لوگ نون لیگ والے، پیپل پارٹی والے بڑے جمہوریت ساز اپنے آپ کو کہتے تھے۔ آپ دیکھ لیں کہ یہ عمران خان سے اتنے ڈر چکے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نہ آئے، چاہے آرمی چیف یا آرمی مارشل لا لگا دیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف اور صرف عمران خان نہ آئے۔ اب یہ اس حد تک گر چکے ہیں۔ ملک کو سنبھالنے کے لیے کسی بھی لوگوں کے جو مینڈیٹ ہے وہ حکومت ہونی چاہیے اس ملک میں، تاکہ وہ گریسفل فیصلے کر سکے۔ جو حکومت مینڈیٹ لے کر آتی ہے وہی گریسفل فیصلے کر سکتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے یہ ایک کھڑکی کے ذریعے آئی تھی، ان کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں تھا۔ ایک مینڈیٹ والی حکومت جس کے دور میں اکانومی اچھی چل رہی تھی اس کو انہوں نے گھر بھیج دیا اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے، جس کی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ ملک میں پھر کیا ہو گیا۔ 11-12% والی مہنگائی اب
50% تک پہنچ چکی ہے۔ تو جب تک ہمارے یہاں الیکشن نہیں ہوں گے، سیاسی استحکام نہیں آئے گا، چاہے نون لیگ جیتے، چاہے پیپل پارٹی جیتے، چاہے پی ٹی آئی جیتے، کوئی بھی جیتے، لیکن عوامی مینڈیٹ لے کر آئے گی تو ہمارا ملک ترقی کرے گا، آگے بڑھے گا۔ تو عمران خان صاحب نے تو اپنے روڈ میپ اکانومی کے بارے میں دے دیا ہے، لیکن عمران خان صاحب نے ان کو چیلنج کیا ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی روڈ میپ ہے شارٹ ٹرم میں تو ہمیں بتا دیں۔ تو دیکھتے ہیں آگے سے کیا جواب آتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، میری ویڈیو کو شیئر کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔